اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آج ضرورت ہے اس بات کا کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیوں بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آئے، آپ نے مہمان کے آنے کی خوشی میں گھر میں چراغا بھی کر دیا، گھر میں ہر قسم کا کھانا بھی بنا دیا، مہمان کے لیے ہر قسم کی سہولت کا بندوبست بھی کر دیا، لیکن مہمان جس کام کے لیے آیا تھا، مہمان جو مقصد لے کر آیا تھا، مہمان کے آنے کا جو مطلب اور مقصود جو کام تھا، اگر آپ نے اس سے پوچھا ہی نہیں، اس مقصد کو سمجھا ہی نہیں، اس کے آنے کے مطلب کو آپ نے محسوس ہی نہیں کیا، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ مہمان خوش ہو جائے گا چراغا کرنے سے، یا ان کو اچھی قسم کے کھانا کھلانے سے، یا ان کے لیے ہر قسم کی سہولیات فراہم کرنے سے؟ مہمان تو یہ کہے گا کہ بھائی مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں، میں تو جو کام لے کے آیا ہوں، میں تو جس مقصد کے لیے آیا ہوں، اگر آپ اس مقصد کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تو پھر مجھے ان چیزوں سے کوئی غرض اور کوئی مطلب ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اب یہ مقصد ایک مفکر بیان کرے، ایک مفسر بیان کرے، ایک تاریخ دان بیان کرے، ایک سائنسدان بیان کرے، تو اس میں بندے کو اختلاف ہو سکتا ہے، کہتے نہیں میں آپ کی بات نہیں مانتا۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد خود اللہ تعالیٰ بیان کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد اللہ رب العزت خود قرآن کا حصہ بنا دے، تو پھر اس میں کسی کو بھی اختلاف نہ ہو سکتا ہے، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ اور یہی مقصد کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر اس امت کے لیے کیوں بھیجا، وہ مقصد خود اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا۔ اور ان کی شروع میں اگر دیکھا جائے، اب اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں ہر انسان پر کہ اللہ نے خود فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا شروع کر دو، شمار کرنا شروع کر لو، لا تحصوها، تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں، اللہ نے ہمیں یہ ہاتھ دیے ہیں، اس ہاتھ کے اندر انگلیاں دیا ہے، اس انگلی کے اندر یہ پورے ہیں، ان ہاتھوں کے اندر جو پورے ہیں اس میں صرف ایک پورے کی کمی ہو، کمی بھی نہ ہو، صرف ایک پورے کو چھوٹا سا زخم لگ جائے تو پھر بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا پورا جسم اس ایک چھوٹے سے زخم کی وجہ سے کتنا بڑا متاثر ہے، اور میرے جسم کے اندر ایک پورے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ پھر ایک انگلی کٹ جائے تو کتنی بڑی اہمیت ہے، ایک ہاتھ کٹ جائے تو کتنی بڑی اہمیت، جسم کا کوئی حصہ وہ کام چھوڑ جائے، کان کام چھوڑ جائے، اور زبان کام چھوڑ جائے، آنکھیں کام چھوڑ جائے، عقل کام چھوڑ دے، پاؤں کام چھوڑ دے، گردے کام چھوڑ دے، ابھی ایک چیز ہے، اور جتنی بڑی نعمتیں ہیں اس ایک نعمت کو لیتے جائے تو اللہ اس لیے فرما رہے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم اس کو گن نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ نے بڑی نعمتیں کی، اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں انسانوں کو دی ہیں، لیکن اللہ نے اپنی نعمت کو کبھی جتلایا نہیں، کبھی بھی نہیں جتلایا اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے
اپنی اس نعمت کو انسانوں پر جتلا دیا ہے۔ زمین آسمان کی نعمت دے دی، اس پوری کائنات کی تمام نعمتیں انسان کے حوالے کر دی، انسان کے جسم کے اندر اتنی بڑی بڑی نعمتیں دے دی، لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ نے اس امت کے پاس بھیجا تو پھر اللہ نے اپنے احسان کو جتلا دیا اور فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، میں نے احسان کیا ہے اپنے اس مومنین پر کہ میں نے محمد رسول اللہ ان کے اندر بھیج دیا ہے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ تو گئے، لیکن آج ضرورت ہے اس بات کا کہ کیوں آئے۔ آج میری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی توجہ اس کیوں کی طرف نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام تو تشریف لائے ہیں، لیکن کیوں لائے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے آنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، اور اس مطلب اور مقصد کی وجہ سے قیامت کے صبح تک کی مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس بات کا سمجھنا آج ہر مسلمان کی ضرورت ہے اور انتہائی بڑی ضرورت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرما دیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے آنے کا مقصد، میں نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ان کا پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول جب آئے گا تو یہ رسول ان کو قرآن کی تلاوت کرائے گا، ان قرآن کی تلاوت کی ان کی آیات ان کے سامنے بیان کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی کا پہلا مقصد وہ قرآن کی تلاوت ہے، اور اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر اللہ کی کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کی رحمتیں اس گھر